بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں آپ کو ایک بہت جلیل القدر دعا کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، جس کا نام دعائے عرفہ ہے۔ یہ دعا 9 ذی الحج کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں سارے لوگوں کے درمیان میں پڑھی، اور ان کے ارد گرد تمام حاجی اکٹھے تھے، اور آپ اس دعا کو پڑھتے جاتے تھے، لوگ گریا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ یہ دعا بہت اہم ہے، اور اس کا نام دعائے عرفہ اس لیے ہے کہ 2 ذی الحج کو عرفات میں پڑھی گئی تھی۔ اس دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ایک مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کے لیے اور اپنی زندگی میں جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی معافی کے لیے 2 ذی الحج سے اہم ترین دن کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے جب حج پہ پہلی دفعہ گیا 2003 میں، تو وہاں پر ایک عربی نے مجھے بتایا کہ ہم عربی لوگ عرفات کے میدان میں اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے اڑ کے جائے نا، ہم کہتے ہیں یہ پرندہ حاجی ہو گیا ہے۔ حج عرفات کا نام ہے۔ اس کے بعد کے مناسک آپ مزدلفہ جاتے ہیں، پھر آپ منا جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، یہ سارے مناسک ہیں، لیکن عرفات جو سا ہے وہ اگر کوئی بندہ وہاں سے نکل آیا اور اس کے بعد وہ اس کا کوئی رکن رہ بھی گیا تو اس کا وہ دم دے کے، یعنی کہ اس کا کفارہ دے کے، وہ اس کا حج برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ میں عالم دین تو نہیں ہوں، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے میں پہلے میرے مفاتیں اپنے سامنے کھول کے رکھی ہے، اور کوشش کروں گا کہ میں اس سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی قرت میں یا کسی لفظ کے آگے پیچھے ہونے میں مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ نیت میری خالصتاً آپ لوگوں تک کوئی ایک بات بتانی ہے، کوئی آپ تک اچھی بات پہنچانی ہے جس کا بے شمار لوگوں کو شاید علم نہ ہو، اور اگر میں کہیں سے غلط ہوں تو براہ کرم میری تصحیح فرمائیے گا۔ تو آپ نے عصر کے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس پوری دعا کے درمیان میں لوگ آپ کے ساتھ گریا کرتے رہے، تو میں اس کے ایک مفاتے میں جو لکھا ہوا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ روایت ہے کہ روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تب اپنے فرزندوں اور دوستوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے اور پہاڑ کے بائیں جانب کھڑے ہو کے کعبے کی سمت رخ کیا، اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے آگے سامنے پھیلا دیے، خدا کے حضور عاجزی اور مسکینی کی حالت میں یہ کلمات کہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اور لوگ اس کے بیچ میں گریا کرتے جاتے تھے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ تو اس دعا کا جو اختتام آپ نے کیا وہ بھی میں آپ کے آگے پیش فرماتا ہوں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یا رب یا رب یا رب کہتے تھے، جبکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ کی دعا سنتے ہوئے آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ سب کے ساتھ ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی۔ غروب آفتاب تک یہی حالت رہی، پھر سب لوگ مشعر الحرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشعر الحرام مزدلفہ کو اور منا کو کہتے ہیں۔ اس دعا کے کچھ ٹکڑے ابھی میں نے اس روز عرفہ کو میں نے عروۃ الوثقیٰ میں یہ دوستوں کے ساتھ وہاں پر علماء کرام کے ساتھ میں نے یہ دعا میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس کے میں نے وہاں کچھ ٹکڑے جو سے ہیں وہ میں نے ان کو ویڈیو بنا لی تھی، تو میں اپنے اس ویلاگ میں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی لگاؤں گا تاکہ آپ ان کو سن سکیں۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میں چونکہ بہت سیدھے سیدھے سے ویلاگ لگاتا ہوں، میں قطعاً میری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں کچھ ایسی باتیں کروں جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ میں تو جو میرے ناقص علم میں ہے میں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو اس چینل کو اگر آپ سے ممکن ہو، آپ کے دل کو میری یہ باتیں لگیں، تو
اس کو سبسکرائب کر لیں آپ، اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری یہ گزارشات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس میں اگر کوئی آپ کو میری بات، اگر آپ نے کچھ اس پہ کمنٹ کرنے ہو تو وہ آپ کمنٹ بھی کریں اور اس کو فارورڈ بھی کریں۔ کسی بھی یوٹیوبر کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے دیکھنے والے ویور ہو، جو ظاہر ہے آپ اس کے چینل کو جب لوگ سبسکرائب کریں گے تو اس کو ویور ملیں گے، اس کے بعد وہ اس کی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سم ٹائم ہم کوئی ویڈیو کھولتے ہیں، اس کا ابتدایا دیکھ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ جی 5، 6 یا 10 منٹ کی ہے، باقی کی ہم مس کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرا خاص طور پہ یہ ویڈیو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے اور اس کا مجھے بھی اجر ملے اور آپ کو بھی اجر ملے۔ تو وہ پوری ویڈیو آپ سنیے اور اس کے بعد آپ اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور اس پہ اپنا کمنٹس دیجئے، مجھے اپنی خامیوں کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ساتھ لگاتا ہوں اور التماس دعا۔ يا من احتجب في صرادقات عرشه أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الاستواء، كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ إنك على كل شيء قدير، والحمد لله وحدي بجودك أغنيتني، وأنت الذي لا إله غيرك. تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، وأنت الظاهر لكل شيء. ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المقربين. لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے کہ گویا تجھے دیکھ رہا ہوں. دعائے عرفہ کا حق ادا ہو جائے گا اگر یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہم اگر بچہ بھی سامنے ہو، اس کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، اس بچے کی بھی پرواہ کرتے ہیں، لیکن جب گناہ کا موقع ملتا ہے ہم اس رب کو فراموش کر جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. امام فرما رہے ہیں اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. وَكَذَّبُوا رَسُولَكَ لَكِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدَى الَّذِي لَهُ يَسَّرْتَنِي فِيهِ وَأَنْشَأْتَنِي
وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي